بسم اللہ الرحمن والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بیس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس غلطی پر نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے معافی ملی۔ ان سب سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ ناظرین، ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا تھا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی اور آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی کہ بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا، بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا وہ ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلدی آدم و حوا دونوں منہ سے سطر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا۔ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول حکمی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب مرد سرکشی نہیں ہے، بندے کی بھول چوک اس کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے و درگزر کا درخواست گزار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق کی خلافت ادا کرتے، اس لیے بتقاضۂ حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان و عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک اپنی عبودیت ادا کرتے رہو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ بقیہ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے البقرہ آیت 35 میں ارشاد فرمایا، پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے،
جن کے لیے اس کے حضور قبولیت اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے، اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ بس ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو۔ لیکن یاد رکھو، جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی۔ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی و سعادت ہوگی، اسی طرح کا کھٹکا نہیں، اسی طرح کی غمگینی نہیں۔ اور سورہ اعراف آیت 19 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے وہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض یہ کہ شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اسی سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 115 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے نافرمانی کا قصد اس میں نہیں پایا تھا، اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم، دیکھ لے، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے، نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ برہنہ، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے، نہ سورج کی تپش۔ اگر اس سے نکلے تو سر تا سر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسہ میں ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو؟ چنانچہ دونوں نے، یعنی آدم اور اس کی بیوی نے، اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ اب ان کی حالت ایسی ہو گئی، باغ کے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ غرض یہ کہ آدم اپنے پروردگار کہنے پر نہ چلا، بس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گیا، لیکن پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس، یعنی تمہاری نسل کے پاس، کوئی پیام ہدایت آیا تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو، جو کوئی میری ہدایت چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا، پھر
آخر وہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس طرح بھگا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے دو جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تعویل کے بغیر آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ گرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و حوا سے یہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت اہبطوا منہا جمیعا اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ دوسرے جواب میں علماء کرام کہتے ہیں جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح وائرلیس میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل دور پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں قربت یا بالمشافہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ اب واقعہ کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ آیت فوسوس لہما الشیطان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔